السلام علیکم دوستو، ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਹੈਦਰਲਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਦਰ ਟੀਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਖਲੀਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਆਪਣੇ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ YouTube ਦੀ ਵਿਸਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਕਾਮ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ تو انڈے کا مقام ہے۔ مرغی انڈا مرغی کے اندر انڈا، قید خانہ چاروں طرف سے بند، یہ قید خانہ ہے، اسے توڑ کر ہم نے آزاد ہونا ہے۔ یہ جو انڈا ہے یہ قید خانہ ہے۔ انڈے کے اوپر آسمان کی جانب 6 طبقات جو ہیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں، اللہ کے بعد محمد، اللہ کے نور کے اندر محمد، پھر علی، پھر فاطمہ، حسن، حسین، ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے مسئلے اسی طرح اونٹ، قیام، گائے رکوع کے مقام پر، بکرا سجدے کے مقام پر، دمبا پھر سجدے کے مقام پر، مرغی تشہد کے مقام پر۔ یہ نماز ہے، صلاۃ، اوپر اہل بیت کی صلاۃ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 700 مرتبہ قرآن فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ دوسرے لفظوں میں اہل بیت میں آ جاؤ، اہل بیت میں آ جاؤ، اہل بیت کی محبت کو قائم کرو، اہل بیت کی معرفت کے اندر آ جاؤ۔ کیوں کہ میں نے تخلیق کے اندر ساری تمہاری آنکھوں اور کان ہیں، عقل ہے، تو تخلیق کے اندر میں نے اہل بیت کی سارے زاویے رکھ دی ہیں۔ اہل بیت موجود نہیں تو اہل بیت کا علم قیامت تک جاری ہے تخلیق کے ذریعے۔ کوئی نہ لکھے، کلمے ختم ہو جائیں۔ کلم لکھنے کی طرف اس قرآن کی آیت سے سمجھ جانا چاہیے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلمیں بن جائیں تو وہ حقیقت نہیں لکھی جا سکتی۔ تو پھر لکھنے والے لوگوں کو لکھائی سے باز آ جانا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو پڑھ لیں۔ ہمارے پوری زندگی کی لگے رہیں تو وہ حقیقت لکھائی میں تو سمیٹی جا سکتی ہی نہیں۔ تو لکھائی سے دوستو بعد آ جاؤ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ پڑھو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ پڑھو، اہل بیت کی حقیقت تخلیق میں پڑھو۔ تو بات کر رہے تھے آسمانوں کی جانب انڈے سے اوپر جو ہے 7 طبقات اہل بیت کے، وہ حق ہیں، وہ جنت ہیں، اور انڈے کے نیچے مخالف سمت پہ، انڈے یعنی انڈا صراط مستقیم ایک پردے کے اوپر ہے، اس کے نیچے جو ہے، لائن کے نیچے جو ہے، تلوار کے نیچے جو ہے، پلسرات کے نیچے جو ہے، وہ 7 طبقات جہنم کے ہیں، وہ بندر کا مقام ہے۔ ان کے جو رہنے کے مقام ہیں وہ تخلیق میں جو ہے نا وہ حرام جانور ہیں۔ ہاتھی، اس کے اندر پھر بندر، اگلا بندر، پھر اس کا وہ کس پہ ہے، وہ گینڈے پہ ہے، اس کے اندر اگلا بندر وہ کس پہ ہے، وہ سور پہ ہے، اس کے اندر اگلا بندر وہ کس پہ ہے، وہ بندر پہ ہے، وہ سور پہ ہے، وہ اگلا بندر وہ کتے پہ ہے، پھر اگلا بندر وہ گدھ یا حرام پرندے پہ ہے۔ اسی طرح یہ 2 طبقات بن گئے، 2 طبقات بن گئے، ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ انسان کے مقابلے میں بدر ہے۔ تو انسان جب اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے، اہل بیت کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بندہ، یعنی انسان بندہ بن جاتا ہے، اور بندہ جب بن جاتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ اور جب اہل بیت کے مخالف ہو جائے انسان تو وہ بندر بن جاتا ہے۔ بندر کبھی جنت میں جا نہیں سکتا دوستو، بندر کبھی جنت میں جا نہیں سکتا دوستو۔ تو اس حوالے سے جو اہل بیت میں داخل ہو جائے، جو اہل بیت کی حقیقت پا لے، جو اہل بیت کی محبت کر بیٹھے، تو وہ حق بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل کا۔ باطل کو باطل کہتا ہے، حق کو حق کہتا ہے۔ حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حق بات کرتا ہے، نہ حق سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ تو انہی مجاہدین میں سے ایک ارشد شریف شہید ہیں۔ ارشد شریف بھائی بہت ہی پیاری شخصیت، ہماری دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی، حسن حسین کی جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ ارشد شریف بھائی اسی راستے کے مجاہد تھے، حق گوئی، حق کا ساتھ دینے والے، باطل سے نفرت کرنے والے، اسی ٹریک پہ بہت قلیل لوگ ہیں جو اہل بیت، بندہ ادھر حق اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بولتا ہے، اہل بیت کی معرفت روحانی حقیقت کی وجہ سے حق بولتا ہے۔ یہاں سچ کا مطلب یہ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اہل بیت کی تخلیق کے حوالے سے، وہ جو سچ بیان کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سچ بھی بیان کر سکتا ہے۔ جو سچ اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں گڑبڑ کر دے، جس کے سامنے یہ حقیقت حق و باطل کی واضح نہ ہو، جو ان کی علیحدہ ان کو نہ کر سکے، جو علیحدہ ان کو نہ کر سکے، اس کے اندر گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ کبھی سچ بول لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، کبھی سچ بول لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول لیتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دوستو، تو میرے بھائی ارشد شریف شہید صاحب جو ہیں، یہ حق گو انسان تھے، یہ غلط کو غلط کہتے تھے۔ اہل بیت کا محبت اور اہل بیت کا فیض ان کو حاصل تھا۔ تو پیارے دوستو، اسی ٹریک پہ اپنی زندگی گزاریں۔ چند دن کی زندگی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، دنیا کے انڈے سے باہر نکل جانا ہے۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو اہل بیت کی کشتی چھوڑ گیا وہ جہاں بھی جائے بہرحال جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ تخلیق کے نظام کو صرف اپنا دولت نہ بنائیں، اپنی حوث نہ بنائیں، اپنے عیش و عشرت کا سامان نہ بنائیں، اپنے پیٹ بھرنے کی جگہ نہ بنائیں۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک تخلیقی کتاب ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ اہل بیت کی طرف جو منسوب تخلیق ہے، اس کے ساتھ ہم دن رات اٹیچ ہیں، ہماری آنکھیں ان کی بناوٹ کو دیکھتی ہیں، ہمارے کان ان کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، صاف پانی پیتے ہیں، صاف فضا میں سانس لیتے ہیں، یعنی جنت کی طرف خوشبو۔ حضور نے فرمایا خوشبو جو ہے وہ جنت کی ایک خوشبو ہے، وہ غلط آدمی کو نصیب نہیں ہوگی۔ جو خوشبو ہے جنت کی، اس کے مزے لو۔ تو جو ہم کھاتے ہیں دنیا میں، جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، جو اہل بیت اور مخالفت کا فرق کر کے دیکھتا ہے، حق و باطل کا فرق کر کے سنتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر کے کھاتا ہے، وہ جنتی ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو وہ چیزیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں، جو اہل بیت سے منسوب ہیں، جن کو حلال جانور کہا جاتا ہے، جن کو حلال جانور کہا جاتا ہے، جن کو حلال جانور کہا جاتا ہے، وہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں جنت کی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی ارشد شریف شہید جو ہیں، اللہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔